حضرت فاطمہ کی گود میں رکھے آرام کر رہے ہیں. آپ کی بیٹی کی انگلیاں آپ کے زلفوں میں ہیں, آپ کی بیٹی خلال کر رکھی ہے. نبی آرام کر رہے ہیں. جیسے کہ دروازے پہ دستک ہوئی, میرے آقا کی آنکھ کھلی, نبی سیدھے ہوئے, ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ اندر چلی جاؤ, میرے دروازے پہ آج اسرائیل آئے ہیں. یہ شان ہے میرے نبی کی چوکھٹ پر, چوکھٹ کی فرشتے بھی آتے ہیں تو اجازت لے کے آتے ہیں, ملائکہ آتے ہیں اجازت لے کے آتے ہیں. تو پھر کسی غیر کی کیا ہمت ہے جو نبی کے دروازے پر بغیر اجازت آ سکے. اتنا سننا تھا, حضرت فاطمہ کی آنکھ سے آنسو نکل گئے. یا رسول اللہ, اسرائیل کے آنے کا مقصد آپ کے جانے کا مقصد ہوا. کہا ہاں بیٹی, یہ مجھے لینے کی آئے ہیں, تم اندر چلی جاؤ. سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا روتی ہوئی اندر چلی جاتی ہیں. میرے رسول نے اپنے دروازے کو کھولا, حضرت اسرائیل ہیں رسول کونین کی بارگاہ میں اجازت لے کے حاضر ہوئے. سلام عرض کرتے ہیں, یہ میرے نبی کی بارگاہ ہے. آج کتنے لوگ ایسے بھی ملیں گے آپ کو جو یہ کہتے نظر آتے ہیں سلام پڑھنے کی نبی پر کوئی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کسی انسان کی مت مانیے, آپ فرشتوں کی مانیے. فرشتہ نبی کو سلام کر رہا ہے, اسرائیل حاضر ہیں. نبی فرماتے اسرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری پرواز میرے رسول کے قدموں میں قربان ہو جائے, آقا رب آپ کا اشتیاق کر رہا ہے. نبی فرماتے ہیں اسرائیل اپنا کام شروع کرو. بستر پر میرے رسول آرام فرما ہو جاتے ہیں. حضرت اسرائیل میرے رسول کے قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد میں میرے رسول سے اجازت طلب کرتے ہیں. آقا اگر اجازت دو تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں. کہا ہاں ہاں آگے بڑھ جائیے. یہ نظام کائنات ہے, یہ دستور کائنات ہے, یہ اصول دنیا ہے کہ جب کسی کے جسم سے روح نکلتی ہے تو اس کے پیر کے انگوٹھے کے ناخن سے نکالی جاتی ہے. مگر جب تمہارے میرے رسول کے جسم سے روح کو نکالا جا رہا تھا تو پیر کے انگوٹھے سے نہیں نکالا گیا, بلکہ حضرت اسرائیل نے اپنا ہاتھ میرے نبی کے سینے پر رکھا. اور ہاتھ رکھنے کا مقصد یہی تھا تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ امتی اور ہوتا ہے اور نبی اور ہوتا ہے. شان دیکھیں میرے رسول کی. دنیا میں مصطفیٰ آئے, آنے کا انداز الگ تھا. دنیا میں مصطفیٰ رہے, رہنے کا انداز الگ تھا. آج نبی دنیا سے جا رہے ہیں تو جانے کا انداز بھی الگ ہے. آج دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے, اوندے منہ آتا ہے, ناپاکی میں گھرا آتا ہے, ناف لٹکا ہوا آتا ہے, گندگی سے ملبوس آتا ہے, چیختا چلاتا آتا ہے. زمین پر آنے کے بعد میں طرح طرح کی باتیں شروع ہوتی ہیں. مگر قربان جاؤ مصطفیٰ کے کہ جب نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو آنے سے پہلے فرشتے کہہ رہے ہیں آمنہ مبارک ہو, نبیوں کا سردار آ رہا ہے. فرشتے کہہ رہے ہیں اے گھر والوں مبارک ہو, کائنات کا دولہا آ رہا ہے. اور جب مصطفیٰ تشریف لائے تو 70,000 فرشتے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں. مصطفیٰ پیدا ہو رہے ہیں تو پیدا ہونے کا انداز یہ ہے, ماں بھی مسکرا رہی ہے, گھر خاندان مسکرا رہا ہے, حویلی والے مسکرا رہے ہیں. اور پیدا اس انداز میں ہر ناپاکی سے پاک ہے مصطفیٰ, آنکھ میں سرما لگے ہیں مصطفیٰ, ناپ کٹے ہوئے ہیں مصطفیٰ, خوشبوؤں میں بسے ہیں مصطفیٰ, سر سجدے میں جھکائے ہیں مصطفیٰ. اپنے ہاتھوں میں خاک کو اٹھا لیے اور مٹی اٹھا کر مصطفیٰ جان رحمت نے فرما دیا اے لوگوں آج زمین پر آیا ہوں, پروردگار عالم نے کائنات کے ہر ذرے کے لیے مجھے رحمت بنا کے اتارا ہے. اللہ اکبر. پوری دنیا سمجھ گئی امتی اور ہوتا ہے اور نبی, زور سے بولو, نبی آنا بھی الگ, دنیا میں رہنا بھی الگ. پھر آگے سنیے, حضرت اسرائیل میرے رسول کی بارگاہ میں ہے. اللہ اللہ. اب نبی کے جسم سے روح نکالنا میری اور آپ کی نکلتی ہے تو پیر کے انگوٹھے کے ناخن سے, مگر یہاں ناخن سے نہیں نکالی گئی. اللہ کے رسول کے سینے پر حضرت اسرائیل نے اپنا ہاتھ رکھ لیا. زور سے بولیے. جیسے ہی ہاتھ رکھا اجازت طلب کی, کام شروع ہوا. روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی. کیا ہوتا بولو, زور سے بولیے. تکلیف ہوتی. مگر ہاں ایک جملہ ہے, محاورہ,
یہی باتیں تو بتائی جا رہی ہیں کہ قبر میں کیا ہوگا، سب کچھ پتا ہے. اور جب تک پتا نہیں تھا جب تک تمہارا میرا نبی نہیں آیا تھا. نبی نے آ کے سب کچھ بتا دیا کہ قبر میں کیا ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تکلیف ہوتی ہے، مگر میرے رسول کے سینے پر جیسے کہ حضرت اسرائیل نے اپنا ہاتھ رکھا تو نبی کو ٹھنڈک محسوس ہوئی. نبی نے جیسے کہ سکون کی سانس لی. حضرت اسرائیل نے اپنا کام روکا. عرض کرتے یا رسول اللہ کیا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ میرے نبی فرماتے اسرائیل کیا رول کرتے وقت تکلیف بھی ہوتی ہے؟ کہا ہاں ہاں آقا بہت تکلیف ہوتی ہے. آج اس امت کا حال دیکھیں، آپ اپنے گھر میں ہیں نبی کو بھولے ہوئے، آپ دکان میں ہیں نبی کو بھولے ہوئے، آپ سفر میں ہیں نبی کو بھولے ہوئے، آپ جہاں بھی ہیں نبی کو بھولے ہوئے. مگر یہ رسول ہے جو آپ کو بھولنے کا نام نہیں لے رہا. میرے آقا کہتے اسرائیل کیا تکلیف بھی ہوتی ہے؟ کہا ہاں آقا بہت ہوتی ہے. اب نبی کا یہاں ایک جملہ سن لیں، سبحان اللہ بولے میں سناتا ہوں آپ کو. مصطفیٰ فرماتے ہیں اسرائیل کام روکیے یہی اور اس کے بعد خدا تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ آج جتنی تکلیف چاہو مجھ محمد کے سینے پہ دے دو، قیامت تک میرے امتی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر، یہ شان ہے میرے رسول کی. باب اجابت سے جملے ٹکراتے ہیں، مشیت کا نقیب بولتا ہے اسرائیل اور جبرائیل اے ملائکہ میرے حبیب کو خوشخبری دے دو جو آپ کا ہوگا اسے تکلیف نہیں دی جائے گی. اللہ اکبر، میرے رسول کی روح کو جسم سے پرواز کیا گیا. اللہ اکبر، روح ہر کسی کی نکلتی ہے جسم سے، آسمانوں میں روح سب کی جاتی ہے، روحوں کے مقام الگ الگ ہیں. مگر میرے رسول کی روح 70,000 فرشتوں کے جھمکٹ میں شفاف چادر میں لپیٹ کر بارگاہ مولا میں جب فرشتے لے کر چلے عرش بری پہ چاہا روح مصطفیٰ کو رکھیں. رب نے کہا نہیں، یہ عرش میرے محبوب کے قدموں کی برکت سے بنا ہے، چاہا جنت میں رکھ دیں. آواز آتی ہے نہیں، جنت میرے حبیب کے قدموں کے صدقے بنی ہے، آسمانوں میں رکھ دیں. کہا یہ آسمان صدقہ میرے رسول کا ہے. فرشتے عرض کرتے مولا پھر روح مصطفیٰ رکھیں کہاں؟ آواز آتی ہے کہ اس کو رکھنے کے لیے ہم نے عرش کو نہیں بنایا، جنت کو نہیں بنایا، زمین و آسمان کو نہیں بنایا. اس کو رکھنے کے لیے ہم نے صرف ایک جگہ بنائی ہے. آقا وہ جگہ کون سی ہے؟ کہا فرشتوں جہاں سے لائے ہو جا کر اسی دل میں اتار دو. ہم نے اپنے حبیب سے اچھا جسم کسی کا بنایا ہے. مصطفیٰ کی ہے. اللہ اللہ، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بز میں ہدایت، نوشہ بز میں جنت، ساقی حوض کوثر کی روح واپس لائی گئی اور میرے رسول کے جسم میں دوبارہ اتار دی گئی. اسی لیے تو بریلی سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. دنیا میں آوازیں بہت اٹھ رہی ہیں، نبی مردہ ہیں، نبی مردہ ہیں. مگر ایک جملہ حافظ فیض عالم کی حویلی میں بول کے جا رہا ہوں. جب میں نے پہلی بار دیکھا آپ کا مقام دل خوش ہو گیا. ماشاءاللہ، اولاد بھی ہو تو اللہ ہے سیدھے. کیا بات سبحان اللہ نہ بولو گے؟ کیا پتا اس کی برکت سے بیٹے اچھے ہو جائیں؟ پتا کچھ نہ، ورنہ جکا ہی رہے بھائی صاحب. ابے ایک صاحب تو یہ کہہ رہے ابے اس سے تو پیدا نہ ہوتا. مطلب باپ کا دل اتنا پھٹ گیا، دل پھٹے گا تبھی تو کہے گا باپ ایسی بات کہ اس سے تو پیدا ہوتے ہی مر جاتا تو اچھا تھا. مطلب لا بلد لینے تو نہیں تیار ہے اب تک، مگر کہہ رہے اب کیوں نہ پیدا ہوتا تو اچھا. اس کا مطلب کچھ نہ کچھ کیا ہے تو نے، کچھ تو گڑبڑ کیا بھائی، ورنہ ماں بددعا نہیں دے سکتی. ارے بولو نا بھائی، بھوکی رہ لے گی اولاد کو بددعا نہیں دے گی. باپ بھوکا رہ لے گا مگر اولاد کو کبھی بددعا نہیں کرے گا. یہاں پر ایک جملہ میں بولے دے رہا ہوں، وہ جملہ آپ بھی سن لیں. حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں ماں باپ کو چاہیے کہ اگر اولاد کی کوئی جہالت دیکھ بھی لے تو بددعا کبھی نہیں. ماں باپ کو چاہیے اگر اولاد کی کہیں کوئی کمی نظر
نظر آ بھی جائے تو اپنی اولاد کے لیے کبھی بد دعا نہ کرے. جانتے ہیں کیوں؟ اگر ماں باپ ایمان والے ہیں تو ان کی دعا اور بد دعا اولاد کے لیے ایسے قبول ہوتی ہے جیسے انبیاء کی دعائیں اپنی امتوں کے لیے قبول ہوتی ہیں. اس لیے ماں باپ کو چاہیے وہ ہوش میں رہیں, ہوش میں بولیں, اپنی زبان کو ہوش میں کھولیں, بہت سچائی کے ساتھ اپنی زبان کو کھولیں. اب یہ تو اولاد کے اوپر ہے, وہ کیسا ویوہار کرے گا اپنے ماں باپ کے ساتھ, کیسا رہے گا اپنے ماں باپ کے ساتھ. ہم اگر نبی کے امتی ہیں تو ہمیں تو صرف ایک چیز دیکھنا ہے. میرے رسول مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے صحابہ کے بیچ میں, کرتوں کے دامن نبی کے سامنے ہیں, نبی اٹھا اٹھا کے مال دیے جا رہے ہیں, لوگ سینے سے دامن لگا لگا کے دیے جا رہے ہیں. اسی بانٹنے کے دوران میرے نبی کی نظر پڑی, سامنے سے ایک عورت نمودار ہوتی ہے جس کے سر کے بال سفید ہیں, کمر جھکی ہوئی ہے. جیسے کہ میرے آقا نے یہ دیکھا تو سرکار نے کہا اپنے دامن نیچے کر لو, صحابہ سے کہا ہاتھ نیچے کر لو, اور اس مال پر کپڑا ڈالا نبی نے اور دوڑ پڑے اس عورت کی طرف. جیسے کہ نبی دوڑ کر چلے ہیں, جانے کے بعد میرے رسول نے قرب حاصل کیا عورت کا, دعا کراتے ہیں مصطفیٰ, سامنے کھڑے ہوتے ہیں مصطفیٰ, اور اس کے بعد ان کا ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ لے کر چلے آ رہے ہیں, ہاتھ پکڑ کے لا رہے ہیں, اور آنے کے بعد بہت سا مال اٹھایا, عورت کے دوپٹے میں ڈالا, اس کے بعد واپس کیا, اور کافی دور جا کر نبی نے سرگوشی فرمائی, یعنی کچھ بات فرمائی, اور بات فرمانے کے بعد میرے رسول واپس آئے. اب صحابہ جو تھے یہ صرف مال کے بھوکے نہیں تھے, نبی کی ذات کے بھی بھوکے تھے اور نبی کی بات کے بھی بھوکے تھے. آج کا ہوتا تو کہتا کہ چلو بہت دیر ہو گئی اب کو, مگر یہ صحابہ کون ہیں؟ ایک ایک بات چھانٹتے تھے میرے رسول کی. اور کیسے چھانٹتے تھے؟ ایک مرتبہ حضرت عمر وضو کر کے اٹھے, سبحان اللہ زور سے تو بولو, وضو کر کے اٹھے, سامنے کوئی بھی نہیں تھا, بے موقع بے محل بے وجہ حضرت عمر اٹھے اور اٹھ کر مسکرانے لگے. سامنے سے کوئی آیا, آ کر کہا عمر بے محل بے موقع, سامنے کوئی نہیں, کوئی وجہ نہیں, کوئی بات نہیں, بلا وجہ مسکرا رہے. حضرت عمر بولے کیوں نہ مسکراؤں, وجہ تو کوئی نہیں ہے, مگر ایک مرتبہ اسی جگہ میں نے اپنے رسول کو مسکراتے دیکھا تھا, اسی لیے میں بھی مسکرا گیا تاکہ وضو بھی مکمل ہو جائے, نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے. اللہ اللہ, یہ ہے صحابہ. اور انہی عمر کے بیٹے قاری عارف صاحب سبحان اللہ بولے تو میں اور بتا دوں, انہی عمر کے بیٹے, نام ہے حضرت عبداللہ, حج کرنے کے لیے جا رہے تھے. اس زمانے میں جو حج ہوتا تھا وہ لوگ اونٹوں سے کرتے تھے, مدینے سے مکے کی طرف اونٹوں سے جا رہے تھے. اللہ اللہ جیسے کہ چلے, اونٹ پر سوار تھے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ, سینکڑوں حجاج آپ کے ساتھ میں ہیں, قافلہ پیچھے, حضرت عمر کا بیٹا سب کے آگے, اونٹنی پر بیٹھے ہیں. کمزور اونٹنی تھی آپ کی, سر پہ امامہ شریف بندھا تھا. جیسے کہ مکے کی سیما قریب آئی, ایک درخت کے نیچے سے جب آپ کا قافلہ گزر رہا تھا تو حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ کی اونٹنی ایک درخت کے نیچے سے جب گزری, اور نیچے سے گزرتے ہوئے ایک ٹہنی کے نیچے سے جب آپ نے سفر کیا تو جو سر پہ امامہ تھا آپ کے, آپ اسے جان کر ٹہنی میں مارنا چاہتے تھے قصدن. آپ نے جیسے کہ قصدن مارنا چاہا, امامہ ٹہنی سے مسنا ہوا, اونٹنی کی نکیل پکڑی, دوبارہ اونٹنی کو واپس کیا, اور واپس کر کے پھر سے اپنی اونٹنی کو درخت کی ٹہنی کے نیچے سے نکالا, اور پھر آپ نے جان بوجھ کر قصدن اوپر اچھل کے اپنا امامہ ٹہنی میں مارا. اور جب امامہ کھل گیا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا خدا تیرا شکر ہے کہ یہ سعادت نصیب ہو گئی. سینکڑوں صحابہ دیکھ رہے تھے, حضرت عمر کے بیٹے نے امامہ اٹھا کے چوما, اپنے ہاتھوں سے اسے باندھا, باندھ کر مسکرائے, اور اس کے بعد سفر شروع کیا. صحابہ بولے عمر کے بیٹے سفر بعد میں ہوگا, پہلے یہ بتا دے سلامتی سے اونٹنی گزر گئی تھی, جان بوجھ کر امامہ ٹہنی میں مارا, اور جب لکے کھل گیا تو خدا کا شکر ادا کیا, اور جب باندھا تو مسکرا رہے ہو اور رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہو. معاملہ کیا ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بولے لوگوں مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میرے نبی نے آخری حج فرمایا تھا تو میں اپنے نبی کے ساتھ تھا, میرا قد نیچا ہے, نبی کا قد دراز تھا, میری اونٹنی بیمار ہے, نبی
टहनी के नीचे से निकली थी तो मुझे खूब याद है मेरे नबी का अमामा इसी टहनी में लगकर खुला था और नबी ने बांध कर तबस्सुम किया था, इसीलिए मैंने भी अमामा खोला ताकि सुन्नत भी अदा हो जाए और मेरा हज भी अदा हो। ये लोग हैं अल्लाह लोग हैं जिन्होंने सुन्नतों को कज़ा नहीं किया, अपने रसूल की अदाओं को नहीं छोड़ा। आज हम फर्जों को छोड़ देते, हमें कोई एहसास नहीं होता। 1500 साल हो गए, आज भी उनके नाम किताबों में लिखे हुए। अरे जोर से बोलो, क्या बात और जोर से नहीं बोलोगे? उनके नाम किताबों में लिखे। अरे किताबों में छोड़ो, मस्जिदों में मेहराबों में लिखे हैं। सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, कहीं लिखा है या अली, कहीं लिखा है या हुसैन, कहीं लिखा है या हसन, कहीं लिखा है या फातिमा। अपना भी कोई हिसाब किताब है ना भाई साहब? कभी सोचा तुम दलालियों में ही रह गए? यही काम है बस अपना, इसके अलावा कुछ नहीं। तीजा हुआ, बात खत्म, बस इतनी होती है। बस बोले वो आदमी ठीक थे, वैसे आदमी सही थे, कब्रिस्तानों में दफन हो रहा, मौलवियों की बुराइयां कर रहा, और कोई ना मिला तो मस्जिद के इमाम की टांग खींच ली, उससे कमजोर कोई है ही नहीं। और अगर कोई ना मिला बोले यार ये मामला सही ना चल रहा भैया, खबरस्तान में घास लंबी हो गई, ये कब्र टेढ़ी कर दी, ये मिट्टी ज्यादा डाल दी। बे मुफ्ती मौलवी, तू इतना बड़ा मुफ्ती मौलवी, कभी गिरेबान में झांका आपने? दफन करने जाते हो तब कब्रिस्तान की याद आती है तुम्हें, उससे पहले तुझे अपनी कब्र याद नहीं आती? गौसे पाक से किसी ने पूछा, हुजूर ये बताइए कि मैं नेक कैसे बनूं? गौसे पाक बोले, मौत याद कर, खुद ब खुद नेक बन जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। करते हो कभी ना? तुमने तो समझ लिया आबे हयात भी का है, मरना थोड़ी है, जाना थोड़ी है दुनिया से। बड़े बड़े धुरंधर मर गए, ऊंचे मर गए, लंबी लंबी जिनकी जी में ही बंदे कांधों पे पड़ी थी मर गए। नाम खत्म, निशान खत्म, खानदान खत्म, सब कुछ खत्म हो गया उनका, कुछ भी बाकी नहीं है। आज जाके देखो कितने किले हैं आज गिरे पड़े, नाम रह गए सिर्फ उन किलों के। आज दीवारें ऊंची कराने वाला नहीं, कोई रंग रोगन कराने वाला नहीं। क्या पता है तुम्हारे परदादा की कब्र कहां थी? पता है तुम्हारे दादा की कब्र कहां है? कभी तौफीक हुई तुम्हें कब्रिस्तान में जाने की? एक जुमला सुन लो, जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे। क्या ख्याल है आपका? जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे। आज बाप के ठोकर मारोगे तो ठोकरें मिलेंगी, और अगर बाप को पानी पिलाओगे तो ठंडा पानी औलाद पिलाएगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने नार में डाला था, तो आप अच्छे से जानते हो वो चीज जहां पर लोग तमाशा देख रहे थे, वो जलती हुई आग के शोलों का, वहीं पर एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी के कतरे ला ला के जलती आग पे डाल रखी थी। मगर खुदा का काम करम था ये, हजरत इब्राहीम थे, खुदा के पैगंबर थे, कोई मामूली आदमी तो थे नहीं, जिन्होंने अपने बागात, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी मिल्कियत, अपनी दौलत, अपनी सरबत, अपने जेवरात, अपनी कमाइयां, अपनी जिंदगी खुदा के नाम पर कुर्बान करती थी। मजाल क्या थी आग की जो जला देती? इधर दुश्मनों ने आग में डाला, ये कुर्बानियां खुदा की बारगाह की मकबूल थी। इधर रब ने कहा कुलना या नारो कूनी बर्तन व सलामन अला इब्राहीम, ए नमरूद, ए नार, तू यानी कि रहमत वाली बन जा, गुलजार बन जा, सर्द हो जा, हरी हो जा, खुशबूदार हो जा, मेरा खलील आ रहा है। खुदा की कसम 3 मर्तबा रब ने हुक्म दिया, सलामती के साथ हजरत इब्राहीम निकलकर सामने आ गए। मजाल क्या थी आग की जला देती? उस चुड़िया से एक सवाल
کیا گیا تھا. کیا تجھے پتا ہے کہ تیری چونچ کے پانی سے یہ چلتے ہوئے شعلے بجھ جائیں گے؟ چڑیا رو کے بولی جانتی تھی جہاں پر سارا پانی کچھ نہ کر سکا میری چونچ کے قطروں سے آگ کیا بجھے گی، مگر لا کے اس لیے ڈالے ہیں. ایک مرتبہ پیاسی چیخ رہی تھی تو اس ابراہیم نے میرے منہ میں پانی کے قطرے ڈالے تھے، آج اسی لیے میں نے قطرہ لا کے ڈالا. اگرچہ بجھا نہ سکتی مگر کم سے کم ابراہیم کا احسان تو ادا کرتی. آج کسی کو نہیں کھلاؤ گے تجھے کون کھلائے گا، کسی کو نہیں پلاؤ گے تو میں کون پلائے گا، کسی کو نہیں دیکھو گے تو میں کون دیکھے گا. تم راتوں دن ظلم کرو اور دوسروں سے کہو ہوا کرو، تم راتوں دن جیبیں کاٹو اور دوسروں سے کہو کہ نا ہم تو بہت بڑے آدمی ہیں. کان کھول کر سن، اچھا بن کے جائے گا تیرے ساتھ قبر میں اچھا ہوگا، برا بن کے جائے گا قبر میں سزا دے گا. ختم کر لوں تقریر، بات پوری کر لوں اور کر لوں. سبحان اللہ بولو اور زور سے بولو سبحان اللہ. دیکھو دل سے بولو کھانا تیار ہے. ہاں زور سے بولو سبحان اللہ. اب اندھیری کوٹری کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ اچھا ایمانداری سے بولو قبر میں تو جانا ہی ہے بھائی صاحب. اے بھیا چوڑی ہوگی تو اچھی لگے گی یا تنگ ہوگی تو اچھی لگے گی؟ گھر کتنا ہی بڑا ہو پھر بھی یہی چاہو کہ بھیا مر جاؤ اور کسی صورت سے اس کی بھی. ہاں کھیت 4 بیگھے کا مگر گھاس پھر بھی چھوڑا رہا بیٹا بیٹا تھوڑا چلو گھاس صاف کر رہا اور کھرپی سے بھی مار دے. برابر والا کیا ہے کیا لے رہے اس میں کیا لے رہا؟ بولے ارے یار کچھ نہ تیرا میرا دونوں کا ہی فائدہ، گھاس چھوڑا رہے. مطلب چناک دیکھیں گھاس چھوڑا رہے. سنو حرام کے دانے زندگی میں کبھی لائیں اثر ضرور لائیں گے. سن لیو کام کو اثر ضرور لائیں گے. 4 بیگھے کھیت میں 4 کوئنٹل پیدا ہو گیا. دوسرے کی ڈول کاٹ کر جو تم نے 4 کلو گیہوں کے اگانے کا سامان پیدا کیا ہے، قسم کھا کے بولو وہ حرام کے ہیں دانے یا حلال کے؟ زور سے بولو یار. اس کا مطلب پڑے ہوئے سبھی ہو تم بھی. ابھی تو یہ کہہ رہے کہ ہم پڑے ہوئے نا، پڑے ہوئے سبھی ہو. مسئلہ جانتے ہو یار ہے کہ نہیں؟ پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ پر مسلمان پڑا ہوا ہونا چاہیے، اتنا ضرور ہونا چاہیے جتنے آپ ہیں. ابے مسئلہ بتا دیا تم نے. بولو وہ حرام کے ہیں یا حلال کے؟ بولو حرام کے. اچھا یہ بول ایک مسئلہ پوچھو، شراب کا ایک قطرہ اگر ایک بالٹی پانی میں گر جائے تو سارا کا سارا پانی آگ ہو گیا. اللہ اللہ سمجھ گئے؟ یہ شراب کا قطرہ، وہ حرام کا دانہ 4 کلو گیہوں 4 کوئنٹل میں آ کے مل گیا. کتنے میں؟ 4 کوئنٹل میں. وہ حرام کے دانے تھے. بھئی کسی کی آنکھ میں طاقت ہے جو پہچان لے یہ دانہ حرام ہے اور یہ حلال؟ پہچان لو گے؟ ہو گیا سب ختم. اب تم نے اسے سکھایا، دھویا، پسوایا، آٹا بن کے آیا، گھر میں روٹی بنی، تم نے کھائی، بیوی نے کھائی، اولاد نے کھائی، خون پیدا ہوا، پرورش ہوئی، اور اگر اولاد نہ بھی ہوئی تو تم نے کھایا. بیوی سے ملاقات ہوئی، بچہ ٹھہرا، دنیا میں آیا. وہ حرام کا خون جو پیدا ہوا تھا وہ اثر دے کے بچہ زمین پہ اتر گیا. 25 سال کی بیٹی کو پالا تم نے، پرورش تم نے کیا، کما کے تم نے کھلایا، اچھا تم نے پہنایا، جوان ہو گئی، ہاتھ پکڑ کے کسی غیر کا بھاگ گئی. ارے بولو بھائی، ارے وہ پاکستان کی سیما آ کے بیٹھ گئی بہار میں. دیکھو اور لڑکا بھی ایسا جیسا زمین سے چوہا نکل کے آیا. دیکھو تو یار، نہ دیکھنے کا نہ بھاگنے کا، کچھ ہو جب بھی ٹھیک. اور اپنے آپ کو بتا رہی ہے میں مسلمان ہوں، 4 بچوں کو لے کے آ گئی. قسم کھا کے بولو کیا ایمان والے کی بیٹی اس طرح اولاد کی عزت سے کھیل سکتی ہے؟ کیا مسلمان عورت اس طرح اپنی عزت کا سودا کر سکتی ہے؟ قسم خدا کی پھٹا پرانا دوپٹہ اوڑھ کے جیلے گی مگر نبی کی شریعت کا نیلام نہیں کر سکتی.
4 بچوں کی ماں نیپال بارڈر پار کر کے بنگلہ دیش پار کر کے ہندوستان آ گئی اور ہندوستان میں آ کے اس نے دھرم پریورتن کیا، غیر سے شادی کی اور غیر سے شادی کر کے یہاں کی ناگرکتا مانگنے کے لیے آج وہ در در بھٹک رہی ہے۔ ارے تو اس فاطمہ کی کنیز ہے، خدا کی قسم کہ تجھے ناگرکتا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غریبی میں مر جاتی، تڑپ تڑپ کے مر جاتی، قیامت کے دن کچھ نہ ملتا مگر فاطمہ کی صحبت نصیب ہو جائے۔ ہو رہا یہ 25 سال کی بیٹی نکل کے بقایا تھانے کچہریوں میں تمہارے خلاف بول رہی ہے۔ بیٹی ایک جملہ میں پوچھنا چاہتا ہوں تم سے، پالی تم نے، پرورش تم نے کیا، سب کچھ تم نے کیا، بیٹی تمہارے خلاف کیوں گئی، کیوں بولی؟ ایک بات، 25 سال کو تک بیٹے کو پرورش تم نے کیا، 50 سال تک شادی ہو کے بیٹے کا چولہا الگ۔ ارے چولہا چھوڑو یار، کھوپڑی پر لٹ گھما رہا۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ نمبر آیا کیوں، آیا کیوں؟ تو آپ ایک ہی بات کہیں گے صاحب، سن لیو بہت غور سے، مولانا صاحب لڑکا غلط ہے، کیا کہو گے؟ اچھا کوئی آدمی ایسا بھی دکھے تمہیں جو یہ کہتے کہ نا جی میں غلط ہوں؟ نا ہمت ہی نہ بڑھتی، ہمت کیا نا، تیرا نفس اتنا موٹا ہو گیا بھائی صاحب کہ وہ تجھے اجازت ہی نہیں دیتا کہ غلط کو تو غلط کہہ دو۔ نا کہو گے نہیں تو سنو، آپ کہیں گے میری بیٹی غلط، میرا بیٹا غلط، مگر ہم کہتے ہیں سن، نہ بیٹا غلط نہ بیٹی غلط، یہ تو ہے اس سے پوچھ لیا جائے گا، حساب ہو جائے گا۔ سب سے پہلے غلط ہے تو، نہ حرام کھاتا نہ یہ دن دیکھنے ملتے، حرام لقموں کا اثر ہے یہ، ورنہ یار 9 سال 9 مہینے ماں نے پیٹ میں رکھی، 2 سال تک خون پلایا دودھ کی صورت میں، 25 سال تک مزدوریاں کر کے بیٹی کی پرورش کی، آج وہ تھانے میں کہہ رہی ہے یہ میرا باپ نہیں، یہ میرا بھائی نہیں، یہ میری ماں نہیں، موبائل پہ ویڈیو بنا کے فیس بک یوٹیوب پر وہ وائرل کر رہی ہے کہ مجھے اپنے بھائی سے جان کا خطرہ، اپنے باپ سے جان کا خطرہ، آخر کیوں ہوا ایسا؟ تو وجہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک حرام سے بچو گے نہیں، جب تک عزتوں کی حفاظت ہوگی نہیں، جس دن حرام لقموں سے قدم پیچھے کر لو گے، تمہاری بیٹیاں پھٹا دوپٹہ اوڑھ کے جی لیں گی مگر تمہاری عزتوں کا سودا کبھی نہیں کرے گی۔ رہا بیٹے کا تو بھیا تمہارا سن لو، معاملات بیٹوں کے بھی وہی ہیں، پہلے خود سدھر جاؤ، پہلے خود اچھے بن جاؤ، پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ، پہلے خود نبی کے غلام بن جاؤ، جس دن تم ٹھیک ہو جاؤ گے خود بخود تمہاری اولادیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ زور سے بولو، زور سے۔ اور جب تک تم ٹھیک نہیں ہوگے، سیدھے راستے پر نہیں آؤ گے، جب تک اولادیں سیدھے راستے پر نہیں آئیں گی، اور ماں باپ کی زندگی کا اثر اس کی اولاد پر ضرور جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں ہماری اولاد اچھی بنے، بیٹیاں بھی اچھی، بیٹے بھی اچھے، تو پہلے آپ اچھے بنیے، پہلے خود ٹھیک ہو جائیے، پہلے حرام لقموں سے بچ جائیے، غداریوں سے رک جائیے، غلط راستوں سے توبہ کر لیجیے۔ جس دن آپ غلط راستوں سے توبہ کر لیں گے اسی دن خود بخود آپ کی اولادیں آپ کے لیے اچھی ہو جائیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ پورا پاکستان منہ اٹھا کے دیکھ رہا ہے سیما کی طرف، اس کا شوہر سعودی میں ہے، حیدر نام ہے اس شخص کا، وہ کما کما کے اپنی بیوی کو کھلاتا، اپنے بچوں کے لیے ڈالتا، اور بیوی اپنے گھر سے نکل کے، یعنی کہ آج وہ ہندوستان کی زمین پر بیٹھی ہے، اور جانتے ہو آئی کیسے؟ پبجی کھیل کے، پبجی کھیل کے۔ سوچو حالات دیکھو یار، کتنی اچھی بات کسی ایک مولانا نے اپنی تقریر میں کہی تھی، اللہ عمر میں برکت دے۔ وہ بولا کتنا اچھا ہوگا کہ بیٹیوں کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو اور ان کے ہاتھوں میں سیرت فاطمہ کی کتابیں دے دو۔
سمجھ گئے آپ اپنی بیٹیوں سے موبائل چھینو، سیرت فاطمہ کی کتابیں دو. آج تو بیٹیوں کے ہاتھ میں 20 25 ہزار کا موبائل، اور کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ تیرا موبائل کا کام کیا ہے، تو کرے گی کیا، کس لیے چلاتی ہے، کس سے بات کرتی ہے. ارے یار آپ خود سوچیں، جب کسی سے بات کرنے کی عورت کو اجازت ہے ہی نہیں اپنے محرم کے علاوہ، تو پھر موبائل کا عورت میں کام کیا ہے. خدا کی قسم یہ زندگی میرے رسول کی بیٹی کی تھی. آپ دیکھیں کہ ساری زندگی گزر گئی مگر کبھی رسول کی بیٹی کا چہرہ کسی غیر مرد میں نہیں.